بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل شمار سے باہر ہیں۔ فرمایا من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمہ وألقى محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا من في قلبه نفاق۔ جو کہے صلی اللہ علی محمد، اس نے 70 دروازے رحمت کے اپنے اوپر کھول لیے۔ اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ایسے انسان کو لوگ خوش نصیب سمجھتے ہیں جس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، اچھا اس کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ کیا بات۔ اچھا یہ بھی پتہ چلا صلی اللہ علیہ محمد یہ مکمل درود پاک ہے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر ہم ڈیلی 313 مرتبہ کا سوچیں تو اسے 8-10 منٹ لگیں گے۔ تو درود پاک پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ جنت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اعمال جو جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں اور بغیر حساب جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تہجد کے بارے میں سنا تھا۔ تہجد رات کی نماز جو عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد ادا کی جاتی، کم از کم 2 رکعت، اور صبح صادق سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ سونا اس کے لیے شرط ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو تہجد کے فضائل ہم نے سنے تھے اور مزید آج سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ذوق عبادت، شوق تلاوت نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ آپ یہ پروگرام اول تاخیر دیکھیں گے، انشاءاللہ الکریم اپنے دل میں ذوق عبادت بڑھتا ہوا محسوس کریں گے، شوق عبادت بڑھتا ہوا محسوس کریں گے، اور آخرت کی طرف توجہ ہوتی محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ الکریم۔ علم میں بھی اضافہ ہوگا اور وقت اللہ رسول کی یاد میں گزرے گا، تو مکمل شرکت کیجیے گا۔ یس سب ویسے اب قرآن پاک میں تہجد گزاروں کی تعریف کے لیے اور کیا کیا فرمایا گیا ہے؟ تہجد کی آیات قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 15 تا 18 میں بھی تہجد گزاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ آئے ہائے آئے ہائے، پچھلی رات رحمت رب دی
والے وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے. آئے ہائے آئے سبحان اللہ. ہم تو مال مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بھی دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا بے شک اللہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. دنیا بھی وہی دیتا ہے، آخرت بھی وہی دیتا ہے. میرے رب نے تعریف کی ان کی جو رات کے آخری پہر میں اللہ سے بخشش مانگتے. آئے ہائے آئے ہائے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، وہ رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں. اچھا تھوڑی دیر سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں گھسے رہتے ہیں، فیس بک میں گھسے ہوتے ہیں. نہیں، وہ رات عبادت میں گزارتے ہیں، اور جو تھوڑا سوتے ہیں اس کو بھی اپنا قصور سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا بھی کیوں سوئے، جو جتنی دیر سوئے اس میں بھی عبادت کیوں نہیں کی. اللہ اکبر. رات تہجد میں گزاری، شب بیداری میں گزاری، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے. اچھا گناہ گار سمجھ کے پھر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہماری بخشش کر. اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اب وہ شعر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی پڑھا تھا، وہ دوبارہ پڑھتا ہوں. راتیں زاری کاری روندے نیند اکھی دی ساری روتی رہیں گے تو نیند کیسے آئے گی؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ملاقات. آئے ہائے. اللہ کریم اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. اوگن ہار اس میں جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کریم اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرمائے. سبحان اللہ. اللہم ارزقنی لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک. یا اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. اللہم آمین اللہم آمین. اور رات کو زار و کتار روتے ہیں، اپنی آنکھوں کی نیند کو دھوتے ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ قادری بزرگ ہیں، یہ اللہ والے اور صوفی بزرگ. فجری اوگن ہار کہاں دے، ساری رات تو عبادت کی ہے، جب دن چڑھا فجری اوگن ہار کہاں دے. گناہ گار کہتا ہوں گناہ دعا کرو میرے لیے. سب تھی نیویں ہوندے، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے. اچھا بھی آپ نے تہجد پڑھی تو بھی مجھ پر کیا احسان کیا یار؟ اپنا ہی فائدہ کیا، اپنا فائدہ کیا تو اپنی عبادت کیوں جتا رہے ہو؟ میں یا آپ یا کوئی بھی اللہ کے لیے عبادت کی اللہ جانتا ہے، وہی اجر دے گا. بندوں سے اجر کیا لینا ہے بھائی نیکی کے بدلے میں؟ تو وہ جب دن چڑھتا ہے تو اپنی عبادت کو ذہن میں نہیں رکھتے، کہتے ہیں بس یار ہم گناہ گار ہیں. دیکھیں وہ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے، اس کی رحمت پر بھروسہ. اور وہ
نیکی کر کے اب اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس کا انعام دے دے، اس کا بدلہ دے دے. بدلہ کیا دینا ہے بھائی، ہمارا تو نیکیاں جو ہم کرتے ہیں کوئی عبادت کی، اس عبادت کو کرنا آتا ہے ہم کو، اس کی نیت درست کرنی آتی ہے. ظاہری اس کے اندر الفاظ، ادائیگی اور چیزیں وہ نہیں پوری ہوتی ہماری، ظاہری آداب نہیں پورے ہوتے، باطنی آداب کیا پورے ہونے. تو خیر قرآن کریم نے سورہ زاریات میں ان لوگوں کی تعریف کی، نیک اعمال کا ذکر کیا جو رات تہجد پڑھتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اور رات تھوڑی دیر جو سوتے ہیں وہ بھی اپنا قصور سمجھتے ہیں کہ بھی ہم کیوں سوئے، یہ جو وقت سوئے اس میں بھی اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی. تو کم از کم ہم بھی اتنا تو کریں بھائی کہ دیکھیں طلوع فجر سے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر 15-20 منٹ پہلے جاگیں، 5-10 منٹ میں ہم وہ وضو وغیرہ کر لیں، اور اس کے بعد 5-7 منٹ بچے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، ہم تہجد گزار ہو گئے بھائی، تہجد پڑھ لی ہم نے. اللہ کریم نصیب فرمائے. ایسا معمولات کو بندہ کس طرح ایڈجسٹ کرے کہ پھر تہجد کی سعادت ملنے میں آسانی ہو؟ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہے، دل ہی دل میں، زبان سے، لوگوں سے دعا کروائیں، ماں سے دعا کروائیں، باپ سے دعا کروائیں، کسی تہجد گزار سے دعا کروا لیں کہ یار دعا کر تو میں بھی تہجد گزار بن جاؤں. اور ایک بزرگ نے کہا کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا، اللہ کریم رات کو تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دے. اللہ، کیا بات. تہجد کی توفیق نہ ملنا، بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے، یہ جو تو گناہ کرتا ہے نا، اس کی نحوست ہے کہ اللہ تجھے تہجد کی توفیق نہیں دیتا. تو ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، وہ اس توبہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، توبہ کی برکت سے انشاءاللہ تہجد نصیب ہو جائے گی. دل چاہتا ہے تہجد گزار بن جائیں، بھی کیسے بنیں گے؟ ہمت کریں نا، گناہوں سے توبہ کریں اور کچھ آخرت کو یاد کریں. اب رات کو ہم اتنا ڈٹ کے کھا کر سوئیں کہ صبح تک کیسے اٹھیں گے بھائی؟ تو وہ کم کھائیں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، تہجد کے فضائل پڑھتے رہیں، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہیں، تو اللہ چاہے گا ہم تہجد گزار بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ بنا دے. توبہ کے نوافل بھی پڑھتا رہے، اس میں بھی بے برکت شک، ہوگی بے انشاءاللہ. شک توبہ استغفار اللہ سے کرتا رہے، اللہ کی پناہ ہے، وہ اس کے کرم سے ہی بچنا ہے گناہوں سے. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جو نماز تہجد ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. تہجد ادا کرنا ہمارے لیے سنت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ اور خصوصیات آپ پر فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی تہجد چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر جو شروع کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا چھوڑے، پھر پڑھتا رہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں رات کو تہجد ادا کرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79. تو نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت کے لیے سنت ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو تہجد کی بات کی وہ سنیں، مزہ آ جائے گا آپ کو. سبحان اللہ. آپ لکھتے ہیں نماز تہجد سنت مستحبہ ہے اور تمام مستحب نمازوں سے اعظم و اہم ہے، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ اہم، بہت ویری امپورٹنٹ. اچھا، قرآن پاک حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کی ترغیب سے مالا مال ہیں، اور کتابوں میں سے مندوبات و مستحبات سے شمار کیا گیا اور سنت مؤکدہ سے جدا ذکر کیا گیا ہے. یعنی نماز تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والا اگرچہ فضل کبیر و خیر کثیر سے محروم ہے لیکن گناہ گار نہیں. اچھا صاحب، یہ آپ ماشاءاللہ تہجد کے فضائل سنا رہے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ تہجد کے نوافل جو ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے، یا جیسے اشراق ہے، چاشت ہیں، یا صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، مطلب یہ بقیہ جو دن کے نوافل ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے؟ لیکن فرائض کے بعد جو نماز افضل ہے وہ رات کی نماز ہے، اور ایک اور مقام پر سجدے اور قیام میں رات گزارنے والوں کا ذکر ہوتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں.
امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تو رات کے نوافل و عبادت دن کے نوافل سے افضل ہے۔ رات کا عمل پوشیدہ ہے اور اس لیے ریا سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، دنیا کے کاروبار رات کو بند ہوتے ہیں تو قلب جو ہے، دل جو ہے، دن کی نسبت فارغ ہوتا ہے، توجہ اللہ، خشوع دن سے زیادہ رات میں آتا ہے۔ تیسری بات، رات راحت ہو، خواب کا وقت ہے، اس لیے بیدار رہنا نفس پر مشقت ہے، نفس پر گراں ہے، تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرض سے مراد نماز پنجگانہ ہے، مع سنن مؤکدہ و وطر، اور رات کی نماز سے مراد تہجد ہے۔ فرائض وطر اور سنن مؤکدہ کے بعد درجہ نماز تہجد کا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس نماز میں مشقت بھی زیادہ ہے اور خصوصی حضور بھی غالب۔ اللہ پاک نے تہجد پڑھنے والوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، فقیر کی وصیت ہے، وصیت کیا ہوتی ہے؟ تاکیدی نصیحت۔ فقیر کی وصیت ہے ہر مسلمان ہمیشہ تہجد پڑھے اور اس نماز کا ثواب حضور انور کی بارگاہ میں ہدیہ کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ انہی کی طرف سے ادا کیا جائے، انشاءاللہ وہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ سبحان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے، گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رات کا جو قیام ہے، رات کی جو عبادت ہے، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب دلانے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے۔ حضرت اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ بڑی عبادت کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسی عورت دیکھی جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جنت کی حور ہوں۔ نے کہا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دو، میرا مہر ادا کر دو۔ حق مہر ہوتا ہے نا نکاح سے پہلے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تمہارا حق مہر کیا ہے؟ نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جنتی حور کا حق مہر ہے۔ اللہ کریم ہمیں عبادت گزار بنا دے، بالخصوص تہجد گزار بنا دے۔ سب عام طور پہ معروف ہے یہ بات کہ تہجد گزاروں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ اچھا، اور نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم دیکھیں کہ تہجد گزاروں کا نور اللہ دکھائے، دیکھنے کے لیے بھی محبت والی آنکھ اور صحیح آنکھ چاہیے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صالحین نیک لوگوں کی علامت یہ ہے شب بیداری کی وجہ سے رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، اوئے ہوئے، کیا بات ہے۔ اور رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، روزے کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جاتے، اور ان پر خشوع خضوع کرنے والوں کی طرح غبار ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک رات کی مشقت اور کار خیر میں مال خرچ کرنے سے زیادہ دشوار کوئی عمل۔ عرض کی گئی کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ فرمایا انہوں نے اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کی تو اللہ پاک نے انہیں اپنے نور میں سے نورانی لباس عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔
इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता है, अल्लाह पाक अपनी रहमत के साथ उसके करीब हो जाता है। ऐसे लोग अपने दिलों में जो नरमी, हलावत और अनवार पाते हैं, उसकी वजह अल्लाह पाक का कुर्ब जानते हैं। अल्लाह करीम नसीब फरमाए। ऐसे लोग आमतौर पे वैसे पता चल जाए ना, तबीयतन भी सॉफ्ट होते हैं। इबादत का तो फिर वो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, दुनिया में भी, आखिरत में भी, ज़ाहिर में भी, बातिन में भी, अमल में भी। इबादत का तो फ़ायदा ही फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तहज्जुद के लिए उठना तो चाहते हैं मगर जाग नहीं आती, अगर ऐसे मामला होते हैं, इसके लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाते हैं जिसमें आसानी से बंदा वक़्त पर उठ जाए। इंशाअल्लाहुल करीम। एक तो मैंने देखो अर्ज़ किया था कि हम गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह करीम हमें तहज्जुद की तौफीक अता फरमाएगा, क्योंकि गुनाह जो हैं नेकी से दूर कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं नेकी में। अच्छा, नेकी की बरकत क्या है कि एक नेकी दूसरे नेकी की तरफ ले जाती है। गुनाह छोड़ना भी नेकी है ना, हम गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह चाहेगा तो हम तहज्जुद गुजार बन जाएंगे। अच्छा, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह करीम से महबूब का वास्ता दें। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि सूरह कहफ की आखिरी 4 आयतें पढ़कर सो जाएं, सूरह कहफ की, और नियत करें कि मुझे इतने बजे उठना है। इंशाअल्लाह वो आयतें पढ़ने की बरकत से आँख खुल जाएगी। अच्छा, शुरू में आँख ना भी खुले तो मायूस ना हो, वजीफ़ा जारी रखें। और घर के जो बड़े बूढ़े बूढ़ियाँ हैं, उनमें से किसी को कह भी दें तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह करम फरमाए। और फिर वो कि एक बुजुर्ग का वाक़या याद आ रहा है, वो रात की इबादत का उनका अंदाज क्या था साहब, वो सर्दियों में छत पर सोते थे, अल्लाह अकबर। गर्मियों में अंदर के कमरे में सोते थे। अल्लाह, क्यों? नींद आएगा, नींद तांग सजंदी सजंदी जड़ी सुतेहान जगावे। अच्छा, सुतेहान जगावे लेकिन मैंने सोना ही नहीं, सोना ही नहीं ना। अल्लाह अकबर। तो वो सर्दी में रात छत पर, ताकि नींद ही ना आए। अब वो अल्लाह वालों की बातें, बड़ों की बड़ी बातें कहते हैं ना। ऐसा पहले लोग सुनने में आता है कि अलार्म भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी बास हर सूरत तहज्जुद में उठते थे। असल में एक तो वही बात है ना, तांग सजण दे, शौक़ इबादत, ज़ौक़ इबादत, आखिरत की तैयारी, आखिरत की सोच। और अल्लाह करीम रहमत फरमाए, एक नेचुरली एक हमारा भी एक क्लॉक है ना, एक साइकिल है ना हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी के अंदर भी एक शासब है ना। अगर हम पाबंद हो जाएंगे ना, मसलन चंद दिन हम अपने तकल्लुफ़ करें अपने नफ्स पर और हम तहज्जुद के लिए उठें, फिर ये हमारा जो अंदर जो क्लॉक चल रहा है ना, ये खुद ही हमें उठा देगा। आपने दोपहर का खाना आज जितने बजे खाया है, अगले दिन उसी वक्त आपको फिर उसकी तलब महसूस होगी। अच्छा, आज आप रात कितने बजे सोए थे, उतने बजे अगले दिन आपको फिर नींद आएगी। इसी तरह जब आप उठेंगे थे ना, अगले दिन आपको उसी वक्त जाग आएगी। जब हम अपने उसमें स्केड्यूल में शामिल कर लिया, देखें हमारे स्केड्यूल में दिन रात हमने कैसे गुजारने, सारी चीज़ें हैं, तहज्जुद भी शामिल हो जाए कि मैंने तहज्जुद पढ़नी है। यकीन मोहकम, अमल पहम, महब्बत फातिह आलम। पहले यकीन तो होना पक्का, मैंने पढ़नी है, मैंने पढ़नी है, मैंने पढ़नी है। और फिर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे रब नींद से पाक है, ऊँग से पाक है, वो हय्य क़य्यूम है, वो अपनी रहमत से हमको जगा देगा। हम उससे दुआ करें। और जब ये हम इस पर रेगुलर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी, आँख खुल जाएगी। एक ये भी बात है ना, ये सब जो वेरी अर्ली उठेगा तहज्जुद के लिए बिलखुसूस, वो लामहला वेरी अर्ली सोएगा भी। अच्छा, फिर ये कितनी ऑर्गेनिक लाइफ गुजारेगा। फिर हमारी बॉडी जो उसके मुताबिक ढल जाएगी। हम देर से सोएंगे तो जल्दी कैसे उठेंगे? देर से उठेंगे जी। और जब हम खूब डट के खाएंगे तो नींद ज़्यादा गहरी आएगी और ज़्यादा देर तक आएगी और फिर उठा भी नहीं जाएगा। अच्छा, खाने का आपने जिक्र फरमाया, खाने में कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उठने में हमारे लिए
बेबस कर दें हमें। देखें कि जो ज़्यादा खाएगा और ज़्यादा पिएगा उसकी नींद ज़्यादा होगी, ये बताया गया है। और सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद आ रही है, आपने लिखा है कशफुल महजूम में कि कुछ लोग जो हैं वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जिंदा है। और अब यही दौर हो गया। अल्लाह करीम रहमत फरमाए, हमें तहज्जुद गुजार बना दे, आमीन। अल्लाह करीम इबादत का ज़ौक़ शौक़ अता फरमाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह करीम ने हमें अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में लगा दे दिल। इबादत में, रियाज़त में, तिलावत में लगा दे दिल। रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। रजब का वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी। तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी। तू नाखुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। तू नाखुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। तो डर अपना इनायत कर रहे इस डर से आँखें तर। तो डर अपना इनायत कर रहे इस डर से आँखें तर। मिटा खौफे जहाँ दिल से, मिटा दुनिया का गम मौला। मिटा खौफे जहाँ दिल से, मिटा दुनिया का गम मौला। करम मौला, रहम मौला, फजल मौला, फजल मौला। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा। या सैयदी, ये इरशाद फरमाएं कि क्या कोई फरिश्ता भी ऐसा है कि जो नमाज तहज्जुद के लिए उठाता है, या सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग से मनकुल है, इनका नाम है यूसुफ बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची कि अर्श के नीचे मुर्ग की शक्ल का एक फरिश्ता है। यार फरिश्ते अल्लाह ने बेइंतहा पैदा की, बेशुमार। इस सबसे ज्यादा जो मखलूक गिनती में है ना, वो फरिश्ते हैं। अब वो मुख्तलिफ फरिश्ते हैं, मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं, और अल्लाह करीम जो इन्हें हुक्म देता है ये वही करते हैं। अच्छा, तो एक अर्श के नीचे मुर्ग की शक्ल का, जिसको मुर्गा भी कहते हैं, एक फरिश्ता है। उसके पंजे मोतियों के हैं। उसकी जो कलगी जो है, ऊपर जो ताज सा बना होता है, कलगी जो है, ये सब्ज जबरजद की है। जब तिहाई रात गुजरती, 1/3 नाइट पास हो जाती है, गुजर जाती है, परों को फड़फड़ाता है। कहता है आबिदों को उठ जाना चाहिए, जो इबादत करने वाले उठे हैं वो इबादत करें। अच्छा, जब आधी रात गुजर जाती है, वो फिर परों को फड़फड़ाता है, कहता है कि तहज्जुद पढ़ने वालों को उठ जाना चाहिए। 2/3 रात गुजरती है, तो अब परों को फड़फड़ा कर कहता है नमाजियों को उठ जाना चाहिए। और जब फजर तुलू होती है, फजर का वक्त शुरू होता है, तो परों को फड़फड़ा कर कहता है गाफिलों को उठ जाना चाहिए। इन पर गुनाहों का बोझ है।
یعنی جو فجر میں اٹھ رہے ان کو وہ فرشتہ کہتا ہے غافلوں کو اٹھ جانا چاہیے. ساری رات گزر گئی اللہ کو یاد نہیں کیا. یا تو فجر میں اٹھ کر بھی ہم کہتے ہیں کتنے ہم عبادت گزارے. ایک بزرگ سفر میں تھے تو کسی قبر کے قریب. اب قبر کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ستھرا ہوگا تو جب نماز پڑھی جاتی ہے, اس کے قریب بزرگ نے نماز پڑھی. وہ جو صاحب قبر تھے وہ ان کے خواب میں تشریف لائے. کہا جو تم نے 2 رکعت نماز پڑھی نا, ہمارے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے. سبحان. تو ابھی ہمیں قدر نہیں, راتیں ایسی گزر جاتی ہیں غفلت میں. اللہ کریم تہجد کے فضائل جو ہے نا اس کتاب کے اندر بڑے شاندار لکھے ہوئے ہیں, اس میں پڑھیں آپ. کچھ میں مزید آپ کو عرض کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے, ٹرانسپیرنٹ آر پار نظر آتا ہے. اللہ کریم نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں, رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. اچھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے. ارشاد فرمایا مومن کا کمال رات کو قیام کرنے میں. کمال تو مال دولت اور یہ شہرت یہ ہمارا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم رات کو نماز پڑھا کریں, عبادت کیا کریں. اچھا, نماز تہجد کی کیا شان ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 3 آدمیوں سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم اللہ سے محبت کریں کیوں نہ کریں, ہمارا رب ہے, اس نے پیدا کیا ہے, نعمتیں دی ہیں. اچھا, اللہ کریم ہم سے محبت فرمائے اس کو تو کیا ہم بیان کریں. سبحان اللہ. کیا بات. ان سے خوش ہوتا ہے, انہیں خوشخبری دیتا ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں شفقت بھائی؟ ایک کا ارشاد ہوا جب کفار کا کوئی لشکر اٹیک کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کے ذریعے جہاد کرتا ہے, یا تو قتل ہو جائے یا اللہ اس کی مدد کرے اور اس کی کفایت کرے, تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کی طرف تو دیکھو, میری رضا کے لیے اپنی جان پر کیسے صبر کرتا ہے, اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 2, وہ شخص جس کی بیوی خوبصورت, بستر عمدہ اور نرم ہے, وہ رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھے, اللہ پاک فرماتا ہے یہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر میرا ذکر کر رہا ہے, اگر چاہتا تو سو جاتا. نمبر 3, وہ شخص جو سفر میں ہو اور اس کے ساتھ ایک قافلہ بھی ہو, رات دیر تک جاگتے رہے پھر سو جائیں قافلے والے, مگر وہ شخص رات کے آخری حصے میں تنگ دستی خوشحالی دونوں حالتوں میں نماز پڑھے. سبحان اللہ. اللہ کریم ایسوں سے محبت فرماتا ہے. اچھا, پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات میں 10 آیتیں پڑھے غافلین میں نہ لکھا جائے گا, 400 آیتیں پڑھے اس کا شمار عابدین میں ہوگا, 500 آیتیں پڑھیں اس کا شمار حافظین میں ہوگا, جو 600 آیتیں پڑھے اس کا شمار خاشعین میں ہوگا, جو 800 آیتیں پڑھے اس کا شمار اطاعت گزاروں میں ہوگا, جو 1000 آیتیں پڑھے اس کے لیے 1 قنطار ثواب ہے, اور 1 قنطار 1200 اوقیے کا ہے, اور 1 اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اور راوی کہتے ہیں یہ فرمایا 1 اوقیہ ہر اس چیز سے بہتر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, اور جو 2000 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جس کے لیے جنت واجب ہو چکی. سبحان اللہ. اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ مبارک قدمین شریفین سوج جاتے تھے. اللہ. تو اللہ کریم ہمیں تہجد گزار بنا دے اور نماز تہجد کا شوق عطا فرمائے, عبادت کا ذوق عطا فرمائے, اور موت کی یاد, قبر کی تنہائی, آخرت کی گھبراہٹ, قیامت کے 50,000 سال کو جب یاد کریں گے نا, تہجد اور دیگر عبادتیں یقین مانے آسان ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم پر آسان کر دے, اور وہ اللہ کے بندے جو ساری رات عبادت کرتے تھے, اچھا پھر ساری رات عبادت کر کے اپنی عبادت ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں عبادت گزار بنائے,
نیک بنا دے، آخرت کو یاد کرنے والا، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور یہ سارا کام اخلاص کے ساتھ ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور